انسان اشرف المخلوقات ہے، جن آ جائے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، احادیث سے پورا یہ باب کلیئر کٹ ہے کہ کس طرح ان شیاطین کے حملے سے بچنا۔ یہ جو بچی کا سوال ہے میں پہلے اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ یہ جو اس نے علامات بتائی ہیں نا، یہ بنیادی طور پہ جنات کی علامتیں نہیں ہیں، یہ جادو کی علامتیں ہیں۔ یہ کسی نے ان کے اوپر جادو کیا ہوا ہے۔ یہ جتنی بھی علامتیں، کپڑوں کا کٹنا، آگ کا لگنا، خون کے چھینٹے پڑنا، یہ جادو کی علامتیں ہیں۔ اور ہوتا بھی جادو بھی، یاد رکھیں، ہوتا جنات کے ذریعے ہے۔ کوئی ایسا عمل کیا جاتا ہے، اللہ معاف کرے، وہ تو آن ایئر بتانا بھی نہیں چاہیے۔ لوگ وہی بات ہے کہ زیادہ تر برائی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ چند سفلی علوم کے ماہروں نے کتابیں لکھی ہیں کہ کس طرح جنات انسان سے ہم کلام ہو جاتے ہیں اور ان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ایک جو میرے ساتھ کرین ہے، اگر اس کو یہ یقین ہو جائے کہ میں، اللہ معاف کرے کہ یہ میری ڈیوٹی ختم کر رہا ہے، یہ بندہ پکا ابدی جہنمی ہے، تو اس سے ہم کلام ہو جائے گا، اس کی ڈیوٹی ختم ہو یعنی کہ جو شخص یہ کہے کہ میں جنوں سے بات کرتا ہوں، کرین جو اس کا جن ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ بندہ دوزخی ہے، اب میں اس کے ساتھ ہم کلام ہو سکتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کاہن کے پاس جائے، کاہن کہتے ہی اس کو جو اپنے کرین سے گفتگو کر کے دوسرے بندے کے کرین کے ذریعے خبریں لیتا ہے۔ نبی کریم نے کہا اس نے میری شریعت کا انکار کیا، 40 دن تک نماز قبول نہیں تو حضور ہمارے ہاں اتنے بڑے بڑے جو بابے ہیں اور بڑے مشہور بابے ہیں اور انٹرنیشنل ٹیلی ویژن پر آتے ہیں اور درباروں میں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں موکل بتا رہا ہے، جن بتا رہا ہے۔ اگر بتا رہا ہے تو اس کو یقین ہے کہ یہ دوستی ہے، کرتا ہے، وہ کاہن ہے۔ وہ کاہن ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کاہن ہے۔ ہمارے یہاں قطب بھائی، جی حقیقت یہ ہے کہ اس میں تو کسی بھی علماء کا وہ نہیں ہے کہ جادو نہیں ہے، جن نہیں، ایک حقیقت ہے، لیکن میجورٹی اگر ہم لوگ چھوٹی سی یہ جو اللہ نے دنیا بنائی ہوئی ہے، ملکوں ہم گھومتے رہتے ہیں، یورپ بھی، ادھر بھی ادھر بھی، یہ سب سے زیادہ مرض آپ کو انڈو پاک میں ملے گا۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اتنی دکانیں ہیں یہاں بابا جی کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیوں ہے ہمارے جن زیادہ اس لیے کہ کرانے والا لٹریسی نہیں ہے۔ دیکھو، جب آپ قرآن سے دور ہیں، جب آپ کو سنت کی معلومات نہیں ہے، تو پھر بابا ہی ٹکرے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، جہاں پہ قرآن ہے ہی نہیں، جہاں پہ سنت ہے ہی نہیں، وہاں پہ جن بھی نہیں ہے۔ ارے سر، تو وہاں ڈسکس ہی نہیں ہے نا، جہاں سنت ہے تو ڈسکس بھی ہے۔ تو اس وجہ سے جب آپ لوگوں کو دیکھیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جن، جادو، اس اشرف المخلوقات کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ حقیقت بتاؤ، اسے اگر چند آیتیں یاد ہو جائیں۔ یہ بات بات بالکل بات ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی جو مذہبی رجحان رکھتا ہے، جن ہمیشہ اس پہ وارد ہوتا ہے، جو ہے ہی دہریہ، جو یقین نہیں رکھتا اللہ پہ، جو سیکولر ہے، مثال کے تو مثال دے رہا ہوں میں، شاید ہو سکتا ہے میرا غلط ہو، ان کے ہاں کبھی یہ کیس نہیں آیا کہ ان پہ جن آ گیا ہے۔ جنات ان پہ آتے ہیں جن کے مذہبی رجحانات ہیں۔ ایک آیت ہے اس بارے میں، اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ، کن کے، ہم نے جنوں کو کن کا دوست بنایا؟ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تو خود شیاطین کو ان کا دوست بنایا۔ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں۔ آپ نے شیاطین کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے عمومی طور پہ اگر دیکھا جائے تو جنات زیادہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ 40 دن تک سورت بقرہ کوئی بندہ پڑھ نہیں۔ اس معاملے میں تو پھر نیک ہونا بہت بڑی بددعا ہو گئی۔ کیوں؟ کہ جو نیک ہے اس کو تو وسوسے دے گا، اس کے اندر جائے گا، جو بدمعاش ہے اس کو وہ آزاد چھوڑ دے گا، وہ جو چاہے کرے، جو چاہے کرے نہیں، وہ تو ان کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سب سے زیادہ دنیا میں ہیومینٹی کا کام وہ کر رہے ہیں جن کے شیطان دوست ہیں۔ سب سے زیادہ دنیا میں فنڈنگ وہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے جن کے شیاطین سب سے زیادہ دنیا میں وہی لوگ قتل بھی کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ وہی دنیا میں قتل بھی کر رہے ہیں۔ سر آپ مکس کر رہے ہیں، آپ مکس